زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 25 جون جمعہ کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مقتول رہنما عثمان خان کاکڑ کو ان کے آبائی علاقے مسلم باغ میں لاکھوں افراد کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر مالک بلوچ، میاں محمد افتخار حسین، منظور پشتین اور محسن داوڑ، نواب ایاز خان جوگی زئی سمیت بلوچستان اور پاکستان کے دیگر اہم سیاستدانوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ جمعیت علماء اسلام KPK کے صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمن نے پڑھائی اور عثمان کاکڑ کو انہی کے ہی وقف کیے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری طرف بلوچستان کے مرکزی شہر شال سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سوگ منایا گیا اور تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ جنازے کے موقع پر عثمان خان کاکڑ کے صاحبزادے خوشحال خان کاکڑ نے کہا کہ انہیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ عثمان کے سر پر بہت بڑی چوٹ لگی تھی اور وہ گرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان کاکڑ نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اگر انہیں یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری خفیہ اداروں پر عائد ہوگی۔ خوشحال خان نے کہا کہ ان کے والد ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ اب ان کے واردات کا طریقہ بدل گیا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما اور پشتون اولسی جرگی کے سربراہ نواب ایاز خان جوگی زئی نے عثمان کاکڑ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، لہٰذا پشتونوں کو ایسے قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے کہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ شہید عثمان لالا کے نماز جنازے کے موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جلد ہی شہید عثمان کاکڑ کے قتل کے پس منظر میں قومی بقا کے لیے بنوں میں پختون قوم کا جرگہ طلب کیا جائے گا، جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی۔ اگر جرگے نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تو ہر گھر ننگ لشکر کے لیے ایک آدمی دے گا اور ہم اپنے مشترکہ دانش اور حکمت کی بنیاد پر پاکستان کا خاتمہ کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے شہید عثمان خان کے قتل کو ایک اشتعال انگیز واقعہ قرار دے کر کہا کہ میں نے عثمان خان کے قتل کے حوالے سے معلومات اور ثبوت ان کے خاندان کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے باوجود انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بااختیار ادارہ عثمان خان قتل کے حوالے سے تحقیقات کے لیے کہے تو وہ اسے ثبوت پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا پہلے ایک شخص عثمان خان کے گھر میں داخل ہوا، جب وہ باہر نکلا تو 3 لوگ اندر گئے۔ محمود خان اچکزئی کے ان الفاظ کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ انہیں قتل کرنے میں 4 افراد ملوث ہے۔ انہوں نے کہا پختونخوا میپ کے جرگے میں پشتون تحفظ موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر کو مدعو کیا جائے گا۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت میں آبسر ڈاکی بازار کی رہائشی خاتون حمیدہ بی بی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نوجوان بیٹے حسن ولد شاہ میر کو مسلح افراد نے گھر سے اٹھا کر جبری لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ پولیس حکام مقدمہ درج کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اغوا کاروں کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں سب معلومات پولیس کو فراہم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹے کو بازیاب کیا جا رہا ہے، نہ ہی اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے میری داد رسی کی بجائے ہم پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اغوا کاروں کا سربراہ غفور ہے، جبکہ ندو، خالد اور ذاکر کا میرے بیٹوں کے ساتھ ذاتی جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا۔ تربت شہر میں ہی مسلح افراد نے ابس 4 راہ سے محمد موسیٰ ولد محمد امین نامی شخص کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد موسیٰ ولد محمد امین کے لواحقین نے اسسٹنٹ کمشنر تربت سے ملاقات کر کے اپنے بیٹے کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ مسلح افراد کا تعلق کس گروہ سے ہے۔
دوسری طرف وانگی چار راہ کے رہائشی امام ولد سعید کو قابض پاکستانی فوج نے رہا کر دیا ہے۔ ان کے قریبی ذرائع نے ریڈیو زرمبش کو بتایا کہ قابض پاکستانی فوج نے انہیں ایک نمبر دے کر مسلسل رابطے میں رہنے کو کہا ہے۔ واضح رہے امام ولد سعید عطا شاہ اسکول کا طالب علم ہے۔ جب اسے پاکستانی فوج نے حراست میں لیا وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ حراست میں ہونے کی وجہ سے وہ کئی مضامین کے امتحانات بھی نہیں دے سکا، جس سے اس کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ ہب میں وندر ناکا کھارڑی کے قریب کراچی سے اتل جانے والی کوسٹر ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پنجگور میں کاٹاگری کے مقام پر ایرانی ساختہ گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 2 کا تعلق پروم سے تھا۔ مستنگ میں کیڈٹ کالج کراس کے قریب 2D کار اور آلٹو کار گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں 2 بچے موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ حادثے میں 2 خواتین زخمی ہوئے۔ پنجگور ہی کے علاقے گوارگو ڈومبان کے مقام پر 2 ایرانی ساختہ گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی، جہاں 2 افراد جھلس کر ہلاک ہوئے۔ بلوچستان کے کٹھ پتلی وزیر تعلیم اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر یار محمد رند نے وزیر تعلیم کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے سیاسی دوستوں اور حلقے کے عوام سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے وزارت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں کیونکہ اس کابینہ کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید جام کمال کی زیر قیادت کابینہ کا حصہ رہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں اگر انہیں یا ان کے خاندان کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ اس کی ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ ترک میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی حکام نے افغان طالبان سے دعا میں خفیہ ملاقات کی ہے تاکہ افغانستان میں اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ ترک میڈیا کے مطابق افغان طالبان اور بھارتی حکام کی براہ راست خفیہ ملاقات اسی ماہ ہوئی ہے، جس کی تصدیق قطر کے خصوصی مندوب ماجد القحطانی نے کی ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے 9 اور 15 جون کو دعا کا دورہ کیا تھا۔ ترکی کے وزیر دفاع ہلوسی آکار نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اضافی فوج نہیں بھیجیں گے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترک پارلیمنٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ہلوسی آکار نے کہا کہ افغانستان میں ترکی کی موجودگی ہے اور نیٹو کے ریزولٹ سپورٹ مشن کے تحت 6 برس سے ایئرپورٹ کا تحفظ کر رہے ہیں اور اس وقت وہاں پر ہماری موجودگی ہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مزید دستے بھیجے جائیں۔ بھارت میں عالمی وبا کورونا وائرس کی ڈیلٹا پلس نامی ایک نئے ویرینٹ نے حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کورونا کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے متعلق اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نئی قسم تیسری لہر کا سبب بن سکتی ہے۔ بھارت کی مرکزی وزارت صحت نے اس نئی قسم کو ویرینٹ آف کنسرن یعنی تشویش والے زمرے میں رکھا ہے۔ یہ نیا ویرینٹ تاحال ریاست مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش اور کیرلا سمیت کئی ریاستوں میں پایا گیا ہے، جبکہ اس کے مزید دیگر ریاستوں میں بھی پھیلنے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ جو 30 جون کو سلامتی کونسل کو پیش کی جائے گی میں کہا گیا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کی شرح 60% تک بڑھا دی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کے لیے نئے سینٹری پیوج لگائے ہیں اور پریشان کن اقدامات اٹھا کر جوہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، جبکہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کا آغاز اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے۔
اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک ایرانی جوہری مرکز پر حملہ کرنے کی کوشش میں ڈرون کا استعمال کیا ہے جو سینٹر پیوجز کے لیے اجزاء تیار کرتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے بلڈنگ کو نشانہ بنانے والی تخریب کاری کی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جوہری توانائی تنظیم سے وابستہ مرکز کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے اس بلڈنگ پر ہونے والا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ روس نے بحر اسود میں برطانوی بحری جنگی جہاز پر انتباہی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روس نے برطانیہ کے بحری جہاز HMS ڈیفینڈر کے راستے میں بم گرائے اور انتباہی فائرنگ کی۔ اس حوالے سے روس کا دعویٰ ہے کہ برطانیہ کے بحری جنگی جہاز نے روس کے علاقائی پانیوں کے حدود پار کر کے کریمیا کے نزدیک علاقائی آبی حدود میں داخل ہوا۔ روسی الزام پر برطانیہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے بانی جان مکافی نے اسپین کی جیل میں مبینہ خودکشی کر لی۔ اسپینش میڈیا کے مطابق جیل میں قید جان مکافی اپنے سیل میں مردہ پائے گئے۔ ایک غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسپین کے شہر بارسلونا کی عدالت نے جان مکافی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان مکافی کو امریکہ میں ٹیکس چھپانے کے الزام میں اکتوبر 2020 میں اسپین میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جان مکافی پر 2014 سے 2018 تک ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کرانے کا الزام تھا۔ نیوزی لینڈ نے بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی جیت کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے 2 برس قبل شروع کی گئی چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ کھیلے جانے والے میچ کے 5ویں اور آخری روز بھارت نے جیت کے لیے نیوزی لینڈ کو 139 رنز کا ہدف دیا جسے نیوزی لینڈ بلے بازوں نے 2 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے۔